الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو، نفع دینے والا علم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا. یا اللہ ایسا علم مجھے عطا فرما جو نفع بخش ہو، دنیا اور آخرت میں آدمی اس سے نفع حاصل ہو. وعملا صالحا، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو نیک ہو، نیک عمل ہو، اور ایسا عمل جس کو اللہ تعالی قبول کرے. لیکن اللہ تعالی وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق ہوگا. اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم لوگ شرح ثلاثۃ الاصول صفحہ نمبر 60 پر 6 ہمارے ساتھ ہے. تو اس سلسلے میں ہم لوگ بہت ساری وہ باتیں سن رہے ہیں جو عبادت ہیں. تو گزشتہ پیر ہم نے جو بات سنی ہے وہ استغاثہ کے بارے میں ہے، یعنی مدد طلب کرنا. اس کی قسمیں ہم نے سنی، جسے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ استغاثہ کی کتنی قسمیں ہیں. اس کی دلیل بھی ہم نے پڑھا، اور قرآن مجید کی آیت سورۃ الانفال آیت نمبر 9 سبب نزول بھی ہم نے پڑھا کہ وہ آیت کس وقت نازل ہوئی. وہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور ہمارے سامنے اللہ تعالی کی توفیق سے آج جو بات ہم پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں وہ ذبح کے بارے میں ہے. ذبح یعنی بفتح الذال. ہمیشہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، ذبح کے بارے ذبح کرنا ایسے بولتے ہیں. تو الذبح بفتح الذال، اس کا خیال رکھیں. الذبح ودلیل الذبح قوله تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس آیت میں جیسے ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام آیتین، یہ دو آیتیں جیسے ملا کر کہا، آیت نمبر 162 163. اور ذبح عبادت ہے، اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے یہ آیت یہاں پیش کی ہے. اور اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دلیل ہے کہ ذبح عبادت ہے، تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ تعالی اس شخص پر لعنت کرے، اللہ تعالی اس شخص پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتا. غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ کوئی بھی کسی نبی کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر، پیر و مرشد کے نام پر، کسی صاحب قبر کے نام پر. جس سوسائٹی میں ہم جیتے ہیں، جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، ایک عام بات ہمارے سننے کو ملتی ہے. اس پر مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے، لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ورنہ پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو چیز آپ حق سمجھتے ہیں، جس چیز کو آپ سچ سمجھتے ہیں، اسی پر جئیں، اسی پر مریں، اسی کی تبلیغ کریں. ورنہ صرف علم سیکھ لینا یا علم کا ذخیرہ جمع کر لینا یا بہت ساری معلومات حاصل کر لینا میرا اور آپ کا مقصد ہرگز نہیں ہے. میرا اور آپ کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ بلغوا عنی ولو آیا. اگر ایک بات بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہی ایک بات ہی پہنچاؤ جو آپ نے صحیح طریقے سے سیکھ لیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذبح اور قربانی یہ عبادت ہے. اس کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت یہاں بیان کر دی ہے، قل
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری نماز، نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، صرف اور صرف، کسی کو دکھانے کے لیے یا صرف اپنی حاضری ڈالنے کے لیے یا گھر میں واہ واہ لینے کے لیے، اس کے لیے تو نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہی بات کا تصور یہاں دیا گیا۔ قل ان صلاتی، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، ونسکی، واو اور کے معنی میں، اور ونسکی میری قربانی، سبحان اللہ، ونسکی میری قربانی، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیای، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا جینا، میرا جینا، یہاں نسک کے معنی ایک عام معنی ہے، نام معنی میں ہے، یعنی عبادت کی جتنے طور و طریقے ہوتے ہیں، نسک یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، اسی میں قربانی بھی آ جاتی ہے۔ ومحیای، اور میری زندگی، زندگی، اور زندگی کا کہتے ہیں میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ زندگی ہے، زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ تمام لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ زندگی میں کوئی بڑی حیثیت آپ کو حاصل کرنی ہے، بڑی دولت حاصل کرنی ہے۔ آپ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں گے، جن کی زندگی میں کوئی یہ نہیں تھا، مطلب کوئی بڑا سا گھر، بڑی چہل پہل، بڑی دولت، بڑا خاندان، ان کے نواسے پوترے، کچھ بہت ساری شان و شوکت، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور وہی وہ سیدھے سادے گھر تھے جن کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو سجدہ جب کرتے تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے۔ تو آپ اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیں، مقصد بنائیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دین کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں، بس اسی کو لے کر آپ جئیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے تھی۔ ومحیای ومماتی، زندگی کے ساتھ ساتھ کہا کہ میری زندگی کا مقصد اور میری زندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اور میرا مرنا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ ومماتی، میری زندگی اور میری موت سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قل، میری زندگی اور میری موت سب کے سب، جیسے کہا موت اسی کی ہے جس پر کرے زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے، دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ مرتا ہے، لیکن زندگی اس کی ہے، موت اس کی ہے جس پر کرے زمانہ افسوس۔ یعنی لوگ کہیں کہ کتنی اچھی خاتون تھی، کتنی اچھی عورت تھی، کتنا اچھا آدمی تھا جو دنیا سے چلا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ موت اس کی ہے جس پر کرے زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں تو سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے، یہ ہمارا مقصد نہ ہو۔ قل ان صلاتی، جیسے قرآن نے کہا فما بکت علیہم السماء والارض، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے جس پر نہ آسمان رویا نہ جس پر زمین روئی۔ تو مطلب ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت آپ جیسے بھی کر سکتے ہیں،
جیسے کچھ آپ کی امکانیات ہیں، جیسے کچھ جو کچھ آپ کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مالدار عورت تھی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ممبر بنا دیا. غریب عورت تھی تو مسجد میں جھاڑو دے دیا. اگر طاقتور عورت تھی، ہمت والی عورت تھی، تو جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دشمنوں پر تیر برسانے لگی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ام عمارہ، ایک عورت ہے. تو دیکھیے میرے ساتھ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں، 35-30 لوگ ہیں، بات میری سن رہے ہیں. آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد فکس کیجئے. بے مقصد جینے کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی زندگی سے اسلام کو کیا دے سکتی ہیں، یہ اسلام آپ سے چاہتا ہے. اسلام آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی، جو زندگی گزر چکی 30 پر 5 سال، 30 سال، 20 سال، 25 سال، آپ اس زندگی میں کیا کچھ کی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس آپ یہ کر سکیں گی، کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس کل اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا کیا حساب ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ سکیں گی کہ اللہ میں نے تیرے دین کے لیے یہ کیا ہے. آپ کو کچھ کرنا ہے. بہرکیف قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اور آیت کے آخر میں یہ کہا گیا جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھ لیں آیت. اور سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں. قل ان صلاتی، آپ اسی طرح اللہ جواب دیجئے، اللہ میں سب سے پہلے ہوں تیرے بارگاہ میں سر جھکاتی ہوں. ومن السنہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے اس نے جانور ذبح کیا ہو. یعنی غیر اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس نے کسی صاحب قبر کے نام پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہے. چلیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی شرح میں یہاں کیا لکھا گیا ہے. کہ اتنی ساری باتیں تو ہم نے گزشتہ درسوں میں پڑھ لیا ہے. گزشتہ درسوں میں ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا ہے. اب ہم کو پڑھنا ہے یہاں سے الذبح. ذبح کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ الذبح اذھاق الروح. الذبح کے معنی ہیں یہ خاص انداز میں جانور کا خون نکالنا، جانور کا خون بہانا. بِإِرَاقَةِ الدم، اراقہ کہتے ہیں بہانا، دم خون. علی وجہ مخصوص، یہ خاص طریقے پر، مخصوص خاص، وجہ طریقہ، یہ خاص طریقے پر جانور کا خون بہانا. وَيَقَعُ، ایسے خون بہانا کہ جس کی وجہ سے جانور کی روح نکل جائے، جانور مر جائے. اور یہ جو ذبح آدمی کرتا ہے وَيَقَعُ عَلَى وُجُوهِ، اس کے مینی ریزنز ہو سکتے ہیں. ذبح کرنے کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. آدمی جانور کیوں ذبح کرتا ہے؟ تو ابھی ایک صاحب مجھے کل فتویٰ پوچھ رہے تھے، میں بتا دوں تاکہ آپ کو آپ کے علم میں آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ میں چکن لینے گیا، اور وہاں جب میں نے چکن ڈریسنگ کے بعد جب دیکھا ذبح کے بعد، تو چکن کا سر غائب تھا. سر یعنی ذبح کرنے والے نے ایسے ذبح کیا کہ سر ہی جدا ہو گیا. تو اب میں نے وہ چکن کھانے سے مجھے دل میں تشویش ہوتی ہے، میں نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا. اب میں کس کو دوں؟ تو علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ذبح ہو جانے کے بعد شرعی طریقے سے اگر چھری کے تیز ہونے کی وجہ سے اگر سر نکل جاتا ہے تو اس سے ذبح کیے ہوئے جانور پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بڑے مزے سے آدمی کھا سکتا ہے، اس کے وہ چیز حلال ہی ہوتی ہے، اس چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کو آپ یاد رکھیں. تو ذبح جو ہوتا ہے اس کے کئی وجوہات ہیں کیوں آدمی ذبح کرتا ہے، تو کئی وجوہات یا شرح میں بتائے گئے ہیں. پہلی چیز جس کے تعلق سے کہا
ان یقع عبادہ، ان یقع عبادہ، عبادت کے طور پر کوئی جانور ذبح کیا جائے. اور ذبح کرنے کا عبادت کیا ہے؟ تعظیم المذبوح لہ، یعنی جس کے لیے یعنی وہ اس کا ارادہ، ذبح کرنے کا ارادہ یہ ہو کہ جس کے نام پر وہ ذبح کر رہا ہے اس کی عظمت کا احساس اسے ہو، اس کی عظمت کا اقرار ہو کہ یعنی بڑی ذات کے نام پر میں جانور ذبح کر رہا ہوں. والتذلل لہ، اور اس کے حضور، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عاجزی اور انکساری کرے. والتذلل لہ والتقرب الیہ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کرے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ کہا فَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى. تو آپ دو چیزیں یہاں نوٹ کریں گے کہ ذبح کرنے والا جس ذات کے لیے ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے والے کا قصد اور ارادہ یہ ہے کہ وہ بڑی جس ذات کے لیے ذبح کر رہا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں ہے، اس کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ذبح کر رہا ہے، اور یہ چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے. وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ. اللہ اکبر. یہی چیز کسی غیر اللہ کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں. غیر اللہ کے لیے مطلب کسی نبی، بزرگ، پیر و مرشد، کسی قبر والے کے لیے ذبح کرتے ہیں. شرکن اکبر. اللہ اکبر. یہ بڑا شرک کہلاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے درگاہوں پر پتھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، آستانے بنے ہوتے ہیں جہاں لوگ جا کر اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. جسے جانور ذبح کرنے کے پیسے نہ ہوں وہ اپنے بال مڑاتا ہے، العیاذ باللہ. تو یہ شرک اکبر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ مشرک ہیں جو آستانوں پر، درگاہوں پر اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیں اچھے انداز میں، وجادلہم باللتی، یعنی اچھے انداز میں آپ ان کو سمجھائیں. اسی لیے وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخ رحمہ اللہ، اس کی دلیل شیخ نے جو ذکر کیا ہے اس کی دلیل ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لا شریک لہ. آپ نے ترجمہ آیت کے ساتھ سن لیا، آپ بھی ایک مرتبہ قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے. تو ذبح کرنے کا پہلا کام، پہلی نیت، پہلا قصد ہم نے یہاں بیان کیا، اچھی طرح آپ نے سن لیا. الثانی، جانور ذبح کرنے کا دوسرا پرپس، دوسری نیت یہ ہوتی ہے ان یقع اکراما لضیف او ولیمۃ لعرس. یعنی آدمی کبھی ایسا بھی ہے کہ آدمی جانور ذبح کرتا ہے کسی مہمان کی عزت کے لیے، اکراما لضیف، او ولیمۃ لعرس، یا کسی شادی کے ولیمے میں مہمان کو کھلانے کے لیے، یا کسی شادی کے ولیمے کے موقع پر، او نحو ذلک، یا کسی عام دعوت ہے، اجتماع کے موقع پر لوگوں کو کھلانے کے لیے ذبح کیا جائے. تو کہتے ہیں فہذا مأمور بہ، یہ چیز واجب ہے یا مستحب ہے. واجب ہے یا مستحب ہے کا معنی ہے کہ کبھی اس طرح کھلانا واجب ہو جاتا ہے. واجب کب؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کھانا ہے، یہ ایک مہمان آیا ہوا ہے اور گاؤں میں کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے، سارے ہوٹل بند ہیں، مہمان بھوکا ہے، تو ویسے ٹائم پر آپ اس کی ضیافت کرنا آپ کے لیے واجب ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اولم ولو بشات. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشات، یعنی ولیمہ کرو ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی اولم ولو بشات. لیکن آدمی کی اپنی سہولت سے پکڑ کر ہے کہ آدمی کیا کھلا سکتا ہے. غریب آدمی کے لیے تو یہ چیز وجوب نہیں ہے، آدمی جو کر سکتا ہے ویسے ولیمہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے ولیمے ایسے کیے جس میں گوشت نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ستو کھلا دیا، کبھی کھجور کھلا دیا ولیمے کے طور پر، کبھی منقع کھلا دیا. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ کبھی آدمی کھلاتا ہے
أن يقع إكراما لضيف أو وليمة عرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله، أو استحبابا لقوله أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ تو یہاں جو چیز ہمارے ساتھ ہے کہ آدمی کبھی جو جانور ذبح کرتا ہے، یا تو کہتے ہیں اکراما لضیف او ولیمۃ عرس، اکراما لضیف او ولیمۃ عرس، کسی مہمان کے لیے، کسی شادی کے ولیمے کے لیے، او نحو ذلک فہذا مأمور بہ۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے، کہ شریعت میں اس کا حکم ہے کہ یہ کسی مسلمان وہ آدمی کھلائے، چاہے مستحب ہو یا فرض ہو، آدمی ایک دوسرے کو کھلائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی عزت کرے، کھلائے پلائے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا اولم ولو بشات، یعنی اگر تم نے نکاح کر لیا ہے تو ولیمہ کرو، بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ذبح کرنے کا ایک تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، آدمی جو جانور ذبح کرتا ہے، ایک تیسری وجہ کے تعلق سے یہاں بتایا گیا کہ ایک تیسری وجہ ہو سکتی ہے ان یقع علی وجہ التمتع بالاکل او الاتجار بہ، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی خود کھانے کے لیے، جیسے ہم لوگ سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی جمعرات یا جمعہ آتا ہے، آدمی وہ گاڑی میں، کار میں اپنے سارے بیوی بچوں کو بٹھا لیتا ہے، پیچھے ایک جانور رکھ لیتا ہے، وہ فارم ہاؤس چلا جاتا ہے، وہاں جانور ذبح کر کے سارے بیوی بچے کھاتے ہیں، کھا سکتا ہے۔ یا ابل التجار بہ، یا ذاتی کاروبار کے لیے یا خود کھانے کے لیے، علی وجہ التمتع بالاکل، یا ذاتی کاروبار کے لیے، ونحو ذلک فہذا من قسم المباح، یہ اس کی اجازت ہے، جائز ہے۔ فالاصل فیہ الاباحہ، اس لیے کہ اصل میں ساری چیزیں مباح ہیں جب تک کہ دلیل آ کر کسی چیز کو حرام نہ کر دے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون۔ تو اس سلسلے میں سورہ یاسین کی آیت ہے 71-72، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ان کے لیے چوپائے تو ہم نے پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا تابع دار فرمان بنا دیا ہے، تابع فرمان بنا دیا ہے، ان میں سے کسی پر تو وہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کا وہ گوشت کھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو یہاں ذبح کے مقاصد بتائے گئے، پہلے ذبح کا مقصد ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے آدمی ذبح کرے، اور دوسرا آدمی کسی مہمان کو کھلانے کے لیے، لیکن ذبح تو اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے وہ کرے گا۔ تین چیزیں یہاں بتائی گئیں کہ کبھی آدمی خود کھانے کے لیے، اس کے لیے، لیکن آخر میں ایک جو چیز آپ کو مجھے بتانی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں، وقد يكون مطلوب او منہیا عنہ حسب ما يكون وسیلۃ لہ۔ اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ذبح کی یہ صورت، آخری جو یہ صورت ہے، کیا صورت ہے، یہ کیا شکل ہے کہ آدمی کبھی خود کھانے پینے کے لیے، تجارت کے لیے ذبح کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ وسیلے کے مطابق
کبھی شریعت میں مطلوب ہوگی یا پھر منع ہوگی. یعنی اگر آدمی شریعت کے مطابق اگر ذبح کرتا ہے تو شرعاً صحیح ہے جانور ذبح کرنے کا. اگر آدمی جانور ذبح کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی یہ چیز جو بتائے گی آخر میں، اگر کوئی آدمی شریعت کے مطابق ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ صحیح ہے، یا شریعت کے مطابق ذبح نہیں کرتا ہے جیسے جھٹکا بولتے ہیں یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی غلط ہوگا. یہی بات بتائی گئی. وَقَدْ يَكُونُ مَطْلُوبًا أَوْ مَنْهِيًا عَنْهُ حَسْبَ مَا يَكُونُ وَصِيلَةً لَهُ. تو یہ ساری چیزیں ذبح کے تعلق سے تھیں. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی یہ عبارت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فالعبادہ کلھا للہ وحدہ. میری عبارت میں خاص اپنے طرف سے پڑھ رہا ہوں، یہاں کتاب میں آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تھوڑا غور سے سنیں. جس میں شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں شیخ کی ایک عبارت ہے، آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ وفی الحدیث الصحیح، ایک حدیث تو یہاں ہمارے پاس بیان کی گئی ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہو. غیر اللہ سے مراد کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین پر لعنت کیا ہو. اللہ تعالیٰ اسی طرح اس شخص پر لعنت کرے جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے. معلوم ہے کہ وہ آپ کے گھر آنے والا بدعتی ہے، مشرک ہے. لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. اسی طرح لعن اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اپنے گھر میں مہمان بناتا ہے. معلوم ہے کہ وہ مشرک ہے، قبر پرست ہے، ایسے گمراہ لوگوں کو اپنے گھر بلا کے دعوت کرتے ہیں، بہت مہمان نوازی خاطرداری کرتے ہیں. اس حدیث کے حساب سے یہ چیز غلط ہے، اللہ کے لعنت کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس حدیث میں کہا لعن اللہ من غیر منار الارض، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آدمی پر لعنت کرے جو زمین کے نشانات بدل دیتے ہیں. وہ پتھر بدل دینا، آج تو پتھر تک نہیں جاتے ہیں لوگ، آج تو ڈیجیٹل ڈاکومنٹس ہیں، ڈاکومنٹس بدل دیتے ہیں. کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لوگ سمجھتے ہیں کیا کہ یہ کچھ زیادہ پرابلم نہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں فدل، شیخ آگے چل کر لکھتے ہیں فدل علی ان الذبح لغیر اللہ من اعظم الکبائر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَأَنَّ صَاحِبَهُ مَلْعُونَ، اس لیے کہ ایسا کرنے والا ملعون ہے، کرس، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوتی ہے. لِأَنَّهُ شِرْكٌ أَكْبَرٌ، یہ بڑا شرک ہے. تو شیخ آگے لکھتے ہیں فَالَّذِينَ يَتَقَرَّبُونَ لِلْبَدَوِي أَوِ الشَّيْخِ عبد القادر الجیلانی، جو لوگ اس طرح کے لوگوں سے تقرب حاصل کرتے ہیں. بدوی وہ وہاں کے ولی ہیں، عرب کے لوگ جانتے ہیں، مصر میں اور دوسرے علاقوں میں. اور شیخ عبد القادر جیلانی تو معروف ہیں، ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں. جیسے 11ویں کا بکرا ہے، لوگ اسی کے نام سے وہ بکرا پالتے بھی ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں. او الی الرسول او الی زید او عمر، یا کسی کے نام سے، او من الاموات او للجن او للاصنام، یا بتوں کے نام سے یا کسی جن کے نام سے. فہذا الشرک اکبر، کہتے ہیں کہ یہ سارے بڑا شرک کہلاتے ہیں، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. یہ بڑی خطرے والی بات ہے کہ آپ کسی بدعتی کو پناہ دیں. بدعتی کو پناہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں بدعت کو ترویج دے گا، اس سے بدعت پھیلے گی. ایک اور حدیث ہمارے ساتھ یہاں ہے، میں حدیث کو پڑھتا ہوں. یہ امام احمد کی یہ روایت ہے. اس حدیث میں کہتے ہیں کہ دیکھیے کیا ہے وہ حدیث. والحدیث الثانی،
حدیث طارق بن شہاب، یہ حدیث یہاں ہے طارق ابن شہاب کی، وہ صحابی صغیر، وہ چھوٹے سے صحابی ہیں، ان کی طرف سے ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب، کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، ایک آدمی جنت میں چلا گیا۔ تعجب الصحابۃ کیف ھذا یا رسول اللہ، صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوا؟ قال مر رجلان علی قوم لهم صنم، کہتے ہیں کہ دو آدمی کا گزر ایک ایسے بستی پر ہوا جن بستی والوں کا ایک بت تھا۔ صنم کسے کہتے ہیں؟ جو جس کو تراشا گیا ہو کسی صورت پر۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے گزرے تو وہاں بت کے پاس عندہ سدنہ، وہاں پجاری بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک کہ یہ بت کے نام پر کوئی نذرانہ پیش نہ کرے۔ فلما مر رجلان، جب دو آدمی وہاں سے گزرے، قالوا لأحدہما، ان دونوں سے کہا قرب، یعنی اس بت کے نام پر کوئی نذرانہ چڑھا دو۔ قال لیس عندی شیء اقربہ، ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں نذرانہ چڑھاؤں۔ قالوا قرب ولو ذباب، انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو ایک مکھی ہی صحیح مار کے چڑھا دو۔ المہم الموافقۃ علی التقریب لہذا الصنم، تو بہرحال اس نے ایک مکھی مارا، ہاتھ سے چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلہ، تو اس کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ لأنه ذبح لغیر اللہ، اس لیے کہ اس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ مکھی کا یہ عالم ہے، تو آج لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں، اب ان کا کیا عالم ہوگا؟ الثانی موحد، دوسرا موحد تھا، توحید پرست تھا۔ قالوا له قرب، اس سے کہا کہ بھئی کچھ دے دو نا، کچھ نذرانہ چڑھا دو۔ تو اس نے کہا ما کنت لو قرب لأحد شیئا سوى اللہ، ارے نہیں بھائی، میں اللہ کے علاوہ کسی کو میں نذرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی مکھی چڑھا، مکھی بھی نہیں پیش کر سکتا، یعنی لا ذباب ولا غیرہ۔ فضربوا عنقہ، انہوں نے اس کی گردن نکال دی، اس کو قتل کر دیا۔ فدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوا۔ دخولہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں اس لیے داخل کیا کہ وہ مخلص تھا، قتل پر صبر کیا، وہ شہید ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اسے عطا فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی کو جب تک اس میں اسے کوئی زبردستی بھی نہیں تھی، جس نے وہاں مکھی پیش کیا تھا اس کو صبر کرنا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں کہ اس نے صبر نہیں کیا، مکھی کو نذرانے کے طور پر پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوا۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ اور ایک چیز یہاں ہے، چلیے ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کی عبارت جو ہمارے ساتھ یہاں کتاب میں ہے، اوپر سے ہم پڑھیں گے۔ وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ ہے دلیل کہ نذر کے بارے میں، کہ نذر کی عبادت ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، نذر کسے کہتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے پاس نذر کا تصور الگ ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو عام طور سے کہتے ہیں نذر کا بکرانہ، نذرانہ دے دیا، کسی نذر کا بکرا دے دیا، تو اس طرح کہتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ شیخ نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں اے دلیل کون النذر من العبادہ، یعنی نذر کی عبادت ہونے کی دلیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو یہاں پیش کی گئی ہے، سورۃ الدہر آیت نمبر 7۔ تو وجہ الدلالہ، اس آیت میں کیا دلیل ملتی ہے؟ ان اللہ اثنى علیہم، اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے والوں کی تعریف کی، لإیفائہم النذر، انہوں نے نذر کو پوری کیا،
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ذَلِكَ، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نظر کو پورا کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ وَكُلُّ مَحْبُوبٍ لِلَّهِ مِنَ الْأَعْمَالِ فَهُوَ عِبَادَةٌ، اعمال میں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو چیز بھی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا محبوب ہے، پیاسوں کو پانی پلانا محبوب ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیں گے ہارون الرشید کی جو بیوی تھی، مکہ پہنچی، دیکھا کہ حاجی لوگ پیاسے ہیں، پانی کو تڑپتے ہیں، اس نے نہر زبیدہ کھدوا دی۔ ایک زمانے تک نہر زبیدہ بہتی رہی۔ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کی نانی نے، دادی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اس کا پانی لوگ پیتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی طرف سے کہیں کوئی کنواں کھدوا دے، کوئی پمپ سیٹ لگا دے جہاں لوگ پانی کے لیے تڑپتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کو یہ محبوب عمل ہے، اور یہ آپ کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں، اگر آپ کے طرف سے کہیں کوئی پانی کا نل لگا دیں، کوئی پانی کا بورویل لگا دیں، تو اللہ انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو کہتے ہیں وَعَلَمْ، پھر شیخ لکھتے ہیں وَعَلَمْ، اچھی طرح جان لو، ان النظر الذي امتدح اللہ تعالی، وہ نظر جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، هؤلاء القائمین به هو جميع العبادات التي فرضها اللہ عز وجل، یعنی مطلق طور سے ساری عبادتیں ہیں جس کی تعریف اللہ نے کی ہے وہ نظر ہی میں آتے ہیں۔ فإن العبادات الواجبہ اذا شرع فيها، اس لیے کہ جو عبادات واجب ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بطور شریعت اسے فرض کیا ہے، تو فقط تو انسان اسے لازم کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، سورۃ الحج آیت نمبر 20 پر 9۔ پھر چاہیے ثم ليقضوا، پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں حج کے احکام میں، اور اپنی نظریں پوری کریں، یعنی آدمی سر کے بال نکالتا ہے، پھر اپنی نظریں جو بھی قربانی کی جانب پورا کرتا ہے، اور اس قدیم اور آزاد گھر کا طواف بھی کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا ہے۔ تو پھر شیخ بتاتے ہیں کہ النظر الذی، نظر اصل میں کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو نظر ہے کہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واجب ہیں آدمی کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، تو یہ نظر ہی میں آتا ہے۔ لیکن یہ خاص نظر کی جو بات کہی گئی، وَإِلْزَامُ الْإِنسان، انسان کا اپنے اوپر لازم کر لینا، بِشَيْءٍ مَّا، کسی بھی چیز کو لے کر، او طاعة للہ غیر واجبہ، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اطاعت جو واجب نہیں ہے، غیر واجبہ، مکروہ یا مکروہ ہے، لیکن آپ واجب کر لیتے ہیں، واجب کرتے ہیں تو اسے پورا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ نظر حرام ہے۔ علماء نے کیا کہا؟ نظر انہو محرم، حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا ہے۔ انہو لا یأتی بخیر، اس لیے کہ نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بس بخیل کا مال نکلتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجْ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ وَمَعَ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نظر مان لیتا ہے، ان یطیع اللہ، اسے پورا کرنا پڑے گا۔ نہیں کوئی نظر مان لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، فلیطع، تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، بات مانے۔ والخلاصہ، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، ان النظر، یعنی نظر کسے کہتے ہیں؟ یطلق علی العبادات المفروضہ عاما، عام طور سے سارے فرض عبادات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نماز وہ بھی نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، اسے آپ پورا کرتے ہیں۔ وَيُطْلَقُ عَلَى النَّذْرِ، لیکن نظر یہ خاص ہے، ایک عام ہے۔ عام ساری عبادات جو فرض ہیں، عام نظر کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی گئی کہ نظر کسے کہتے ہیں؟ النظر۔ تو خاص نظر کیا ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا
वहुव इल्ज़ामुल इंसानी नफ्सह, इंसान का अपने ऊपर किसी चीज को वाजिब कर लेना, बिशैइन लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कोई भी चीज। तो उलमा ने इसकी कई किस्में बताई हैं, वो महल्लु बस्तिहा कुतुबुल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह की किताबों में तफसील से आपको मिल जाएंगी। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक बात बताता हूँ, ख़ास तौर से जो नज़र हम लोग अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में सुनते और सुनाते हैं, अक्सर हमारा तामुल है, देखने को मिलता है, वो है किसी हादिसे से बच जाते हैं। कोई बच्चा ये नियत करता है कि अल्लाह, अगर मैं किसी इम्तिहान में पास हुआ, किसी इंटरव्यू में पास हुआ, किसी बीमारी से शफा हो गई, या कारोबार हमारा सक्सेस हो गया, तो हम नजर देंगे। खास तौर से कोई फैमिली का आदमी बीमार हो जाता है तो लोग बकरा देते हैं, कहा कि ये नजर का बकरा है। तो इस सिलसिले में ऐसे लोग मानते हैं, कहा कि जब मान लिया तो देना पड़ेगा। लेकिन जैसे लोग सवाल करते हैं कि क्या उस नजर के बकरे से हम लोग घर वाले खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो अगर नियत करते वक्त ये नियत किया कि हम नजर का बकरा देंगे, उसमें से हम भी खाएंगे, तो कोई हरज नहीं है। अगर ये नियत किया कि सारा बकरा हम बतौर नजर के ज़कात के जो मुस्तहिकीन हैं उसमें हम बांट देंगे, तो आपको उन्हीं लोगों में बांटना पड़ेगा। हम लोग वो नहीं खा सकते हैं, इसलिए कि ज़कात के मुस्तहिकीन ही में वो हम सारा बकरा बांट देंगे। अगर हमने खा लिया, अगर हमने उसमें खा लिया जो नियत के करते वक्त हमने उसको नहीं किया था, तो दोबारा वैसे ही बकरा या उससे बेहतर बकरा आपको देना पड़ेगा और ज़कात के मुस्तहिकीन में आपको तकसीम करना पड़ेगा। ये चंद बातें थी जो इस सिलसिले में आज के इस दर्स में हमारे साथ थी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला जो कुछ हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।